حاضرین، آج کا موضوع ہے کہ عرصہ دراز سے بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے محصوران پاکستان کا مسئلہ المیہ، دی پلائٹ آف اسٹینڈرڈ پاکستانیز ان بنگلہ دیش سنس دی لاسٹ 50 ایئرس. 50 سال ہونے کو آ رہے ہیں. بنگلہ دیش کو قائم ہوئے تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں. ان 50 سالوں میں جس طریقے سے بنگلہ دیش میں جو غیر بنگالی آبادی، جن کو عرف عام میں بہاری کہا جاتا ہے، حالانکہ سب تو بہاری اس میں نہیں ہے، وہ مختلف اور جگہوں سے بھی لوگ تھے اردو بولنے والے. تو جو ان کے ساتھ سلوک ہوا پچھلے 50 سالوں میں، جو کشت خون کا بازار گرم کیا گیا بنگلہ دیش بننے کے بعد، اور جو کشت خون کا بازار تھا وہ سب بھی گرم کیا گیا جبکہ اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو گیا تھا ڈھاکہ میں، جو ہونے والا تھا مارچ 3 کو 1971. تو مارچ 3 سے لے کے، بلکہ پہلی مارچ سے لے کے 25 مارچ تک، جب تک کہ ملٹری آپریشن نہیں ہوا، ہزاروں کی تعداد میں جو غیر بنگالی تھے، جس میں مغربی پاکستان کے بھی افراد شامل تھے، جس میں سویلینز بھی شامل تھے، جس میں افواج کے لوگ بھی تھے، ان کا بے دردی کے ساتھ قتل عام کیا گیا، انہیں زخمی کیا گیا، ان کی جو جائیداد تھی ان کو لوٹا گیا 3 ہفتے میں، جو کہ عوامی لیگ کی حکومت تھی اس وقت. عوامی لیگ نے ٹیک اوور کر لیا تھا مارچ 3 کے بعد. مشرقی پاکستان میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر دی تھی، اور پاکستان کا جھنڈا جو تھا، جو حکومت پاکستان کی ریٹ تھی، وہ صرف کینٹونمنٹ تک تھی یا ایئرپورٹ تک تھی. ایون جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے جو اسٹیشنز ہیں وہاں پہ بھی حکومت پاکستان کی ریٹ نہیں تھی. تو اس کے بعد پھر فوجی آپریشن شروع ہوتا ہے، اور پھر 16 دسمبر کو 1971 کو پاکستانی افواج ہتھیار ڈال دیتی ہیں. وہاں سے جو مصائب ہیں غیر بنگالیوں کے، اسٹینڈرڈ پاکستانیز کے، ان میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. اس کو ہم 2 زاویوں سے دیکھیں گے کہ جو محصوران پاکستان ہیں، جن کو عرف عام میں بہاری کہا جاتا ہے، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کس حد تک یہ مسئلہ حل ہوا. نمبر 2 کہ اگر حل نہیں ہوا تو کیوں نہیں حل ہوا اور کیسے حل ہو سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 1974 میں 1974 میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش، بھارت شامل تھے. اس معاہدے کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ 1,70,000 کے قریب جو غیر بنگالی ہیں، اردو بولنے والے ہیں، یہ مغربی پاکستان سے ان کا تعلق تھا، یا جو جن کو بہاری بھی کہا جاتا ہے، ان کو وہ قبول کر لے گا. اور اس کا کرائٹیریا یہ تھا کہ ہارڈ شپ کیسز میں، جو ڈیوائیڈڈ فیملیز تھیں یا جو سرکاری ملازمتوں میں تھے، ان کو وہ لے لے گا. تو ان کا بنگلہ دیش سے انخلا ہوا 1,70,000 کے قریب. باقاعدہ ایک UN کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. مگر سوال یہ، دوسری چیز یہ ہے کہ سن 74 کے بعد سے 2021، یہ تقریباً 50 سال کے لگ بھگ کا جو عرصہ ہے، اس میں ابھی بھی بنگلہ دیش میں 66 کیمپس ہیں، جس میں 2,40,000 کے قریب محصوران پاکستان مقیم ہیں، اور بہت ہی مصائب کی اس میں جو زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. بہت اس سلسلے میں مہم چلائی گئی، بہت کچھ کہا گیا. حکومت پاکستان نے یہ پوزیشن لی کہ 1974 کے معاہدے کے تحت وہ لے چکے ہیں 1,70,000، مزید نہیں لے سکتے. جبکہ دوسری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، اور وہ بنگلہ دیشی شہریت جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہتے.
تیسری بات یہ ہوئی کہ 2008 میں ڈھاکہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ وہ غیر بنگالی جو کہ سن 71 کے بعد پیدا ہوئے تھے ان کو بنگلہ دیش کی نیشنلٹی دے دی جائے گی، ان کو ووٹ دینے کا حق دے دیا جائے گا، اور اکثر نے یہ حق استعمال کر لیا۔ مگر ابھی بھی بڑی تعداد میں ایسے غیر بنگالی ہیں جن کو بہاری کہا جاتا ہے، کیونکہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اس لیے حل نہیں ہوا کہ حکومت پاکستان جو ہے، کہنے کو تو اس نے وعدہ کیا کئی دفعہ، نواز شریف کی حکومت نے 1992 میں یہ اعلان کیا کہ بنگلہ دیش سے جو غیر بنگالی ہیں جو کیمپوں میں ہیں ان کو لا کے پاکستان میں لا کے بسایا جائے گا، خاص طور پنجاب میں۔ تو پنجاب میں اس وقت جو حکومت تھی وہ وزیر اعلیٰ تھے غلام حیدر وائن، تو میاں چنو کے قریب انہوں نے کافی کام بھی کیا تھا، وہاں پہ ان کے لیے کوارٹرز وغیرہ بھی بنائے تھے۔ مگر نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی 93 میں، اور وہ سلسلہ رک گیا، صرف کچھ 100 جو ہے غیر بنگالی آ سکے۔ یہ ایک سیاسی مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ MQM نے اس کے ایک کلیدی جو ایک مطالبہ رہا ہے وہ یہ کہ محصوران پاکستان کو واپس بلایا جائے، مگر وہ کئی دفعہ مرکزی حکومت میں اور صوبائی حکومت میں سندھ میں اقتدار میں آئی، اس نے کچھ نہیں کیا، ان کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ صرف اور صرف سیاست کی نظر ہو گئے۔ جو اصل مخالفت ہے وہ ہے سندھ کی طرف سے، جو سندھی نیشنلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر غیر بنگالی جو ہیں جو بہاری ہیں بنگلہ دیش میں، ان کو پاکستان آنے کی اجازت دی گئی اور ان کو مختلف جگہوں میں بسا بھی دیا گیا، مگر وہ آخر میں کراچی ہی آئیں گے یا وہ سندھ کے شہری علاقوں میں آئیں گے، جس سے کہ آبادی کا تعصب جو ہے وہ مزید بڑھے گا، اور ہماری جو اکثریت ہے اس پہ سوالیہ نشان ہوں گے۔ یہ سندھی نیشنلسٹ کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ تو یہ پھر رابطہ عالم اسلامی اس نے ایک فنڈ قائم کیا ضیاء الحق کے زمانے میں، صدر ضیاء الحق کے زمانے میں۔ وہ فنڈ کہاں گیا؟ اس میں اچھی خاصی رقم تھی، وہ کہاں استعمال ہوئی؟ اور اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ 50 سال گزرنے کے بعد، یعنی کہ جو نسل اس وقت 20 سال کی تھی وہ 70 سال کی ہو گئی ہے، جو 10 سال کی تھی وہ 60 سال کی ہو گئی ہے، جو 40 سال کی تھی وہ اب اس دنیا میں شاید نہیں ہے، جو 30 سال کی تھی وہ اب 80 سال کے ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے ایک انسانی المیہ جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو گیا، وہ خود غرضی کی نظر ہو گیا، اور میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حساب دینا پڑے گا جن لوگوں نے لاپرواہی، جن لوگوں نے اس مقصد کو سیاسی طور پہ استعمال کیا یا اس کو حل نہیں ہونے دیا۔ تو اب بنگلہ دیش کا تو یہ کہنا ہے کہ اس نے تو کئی لاکھ روہنگا جو مہاجرین ہیں میانمار سے، ان کو پناہ دی ہوئی ہے بنگلہ دیش میں۔ حالانکہ یہ الگ سوال ہے کہ وہ کس حالت میں ہیں، ان کو سہولتیں کس طرح کی دی گئی ہیں۔ تو دو جو ریفیوجیز کے جو مسائل ہیں، ایک تو روہنگا کا ہے اور دوسرا جو غیر بنگالی ہیں۔ بنگلہ دیش، جب بھی بنگلہ دیش کے پاکستان سے مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک اہم نقطہ بنگلہ دیش کی طرف سے ہے، ابھی بھی ہے، کہ پاکستان جو ہے وہ غیر بنگالیوں کو واپس لے۔ مگر سوال یہ ہے کہ 30 لاکھ افغان تو آ سکتے ہیں یہاں پہ، اور بھی غیر ملکی جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، غیر قانونی طور پہ آ سکتے ہیں، مگر جو پاکستانی جنہوں نے قربانی دی پاکستان کے لیے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ان کو آپ قبول نہیں کرتے، جو کہ میرے خیال میں بہت ہی بڑی منافقت ہے، جو کہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ ایک غیر انسانی فعل ہے۔ تو اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ لاکھوں لوگوں کی جو آہیں لگی ہیں، جو کہ 1971 کے جو واقعات ہے جس کی وجہ سے انہوں نے سفر کیا، اور جو پاکستان کا جو حال ہے اس وقت معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، اگر پاکستان چاہتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، کہ پاکستان میں امن ہو، کہ پاکستان میں معاشی ترقی ہو، کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہو، تو اس کے لیے ان کو یہ والا مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔
کیونکہ اس مسئلے کے حل کرنے کی وجہ سے جو پاکستان کی جو اپنی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور دنیا یہ سوال اٹھاتی ہے کہ آپ لاکھوں افغان ریفیوجیز کو تو لے لیتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے آپ کے اتنے زیادہ کہنا چاہیے کہ ناشکرے ہیں کہ وہ ہر وقت پاکستان کی برائی کرتے ہیں، ہر وقت۔ پاکستان ان کو 50,000 ٹن گندم دے رہا ہے، پاکستان جو ہے 5 ارب روپے کی امداد ہے، تو ان افغانوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ مگر جنہوں نے پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کر لیا، پاکستان جو ہے، حکومت پاکستان چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور انہوں نے ان کو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ لیٹ ڈاؤن کیا، اینڈ دے لیفٹ دیم ان لرچ۔ تو یہ تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہی فیصلہ کرے گی کہ جو پاکستان پہ جو مصیبتیں آئیں، جو پاکستان کے جو مصائب میں اضافہ ہوا، اس میں ان لاکھوں غیر بنگالیوں کی جو کہ سچے پاکستانی رہے ہیں، ان کی آہوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بہت شکریہ۔